السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر ایک سچے خدا کی شانتی اور سلامتی ہو۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ قرآن کیسے نازل ہوا، اس کی شروعات کیسے ہوئی۔ عام طور پر لوگوں کی باتوں میں اختلاف ہوگا، 1 یا 2 دن تک بغیر اختلاف کے احتیاط کے ساتھ بات کر سکتا ہے کوئی انسان۔ 23 سال تک بغیر کسی اختلاف کی کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ دنیا کے کتنے ہی بڑے عالم ہو، دانشور ہو، کی 5 سالہ باتوں کو اگر ہم اکٹھا کریں اس میں بہت اختلاف ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے جو بات کیا تھا اس کو بھول جائے، غم اور تکلیف کی وجہ سے کافی توجہ سے بات نہ کرنا، یہ خیال کرنا کہ سامنے والا جن کے سامنے بات رکھی جاتی ہے اس کے دل کو کہیں ٹھیس نہ پہنچ جائے، یا ان کی طرف سے کچھ فائدے کی سوچ کر اپنے باتوں میں تھوڑا چینجز لانا، بڑھاپے کی وجہ سے دماغ میں فتور آ جانا، کسی بات کے انجام سے ڈر کر دوہراپن اختیار کرنا، اس طرح کی کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں 23 سال کا جو مضمون ہے اس میں کہیں اختلاف نہیں ہے۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک بغیر کسی اختلاف کیسے کوئی بات رکھ سکتے ہیں؟ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، ایک سچے بھگوان کا سندیش ہے۔ اس قرآن کریم میں بہت سی عمدہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قرآن کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا وہ خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن کریم کے الفاظ اور اس کا مضمون اگر ہم دیکھیں، انالائز کریں تو بہت ہی اونچے معیار کا ہے۔ اس کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ یہ ایک بالکل سویٹ میلوڈیس ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی نغمہ یا گانا ہو، اس کے الفاظ کی ترتیب ہونی چاہیے، تب جا کر ہم میلوڈیس وائس دے سکتے ہیں۔ تو اس کی ترتیب بہت بہترین ہونی چاہیے۔ سانگ میں یا کسی نغمے میں میلوڈیس آواز پیدا کرنا ہے تو اس کی ترتیب اچھی ہونی چاہیے اور الفاظ کی کوانٹٹی سیم ہونی چاہیے۔ لیکن قرآن کریم کچھ آیتوں میں الفاظ زیادہ ہیں، کچھ آیتوں میں الفاظ کم ہیں، لیکن پھر بھی یہ قرآن کریم بہترین انداز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ترتیب سے قرآن ہے، اس ترتیب سے دوسری اگر کوئی کتاب ہے تو اس کو میلوڈیس انداز میں نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن قرآن کریم کی یہ خوبی ہے کہ اس کو میٹھی آواز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، اگر کئی عالم، کئی دانشور مل کر بھی اگر کوئی کتاب لکھیں تو 100 سال سے زیادہ وہ کتاب ٹک نہیں سکتی۔ زمانے کے اعتبار سے اس میں غلطیاں، وہ نامکمل محسوس ہونے لگے گی۔ وہ کتاب 100 سال تک اسی انداز میں رہ نہیں سکتی، اس میں کئی غلطیوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ زمانے کے حساب سے وہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، اس میں لکھے گئے باتوں کو بدلنا پڑتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے خود کانسٹیٹیوشن میں جب 1950 میں ہمارا کانسٹیٹیوشن لکھا گیا تو ابھی 100 سال نہیں ہوئے، کئی رد و بدل کرنے پڑ رہے ہیں، قانون زمانے کے حساب سے قانون بدلنا پڑ رہا ہے۔ لیکن ایک ایسی کتاب جو 1450 سال سے کسی بھی قانون کو بدلنے کی محتاج نہیں ہے، کوئی غلطی ثابت نہیں کر سکا آج تک۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن صرف روحانیت کی بات نہیں کرتا ہے، اس میں صرف اسپریچول میسیج نہیں ہے بلکہ ہر ڈپارٹمنٹ، ہر سبجیکٹ ٹچ کرتا ہے۔ زمین کے متعلق، پلانٹس، گیلیکسیز، اسپیس، اسٹرانومی، آج اس کے ماہر جیسے آج بیان کریں گے بالکل اسی انداز میں 1450 سال پہلے اس کتاب میں مضمون موجود ہے۔ اسی طرح انسان کے متعلق، دوسرے جانداروں کے متعلق آج کے ماہر جس انداز میں پیش کریں گے بالکل اسی انداز سے 1400 سال پہلے وہ باتیں موجود ہیں۔ پہاڑ، سمندر، اس میں سیاسی قانون، پنشمنٹس، کرمنل لاز، ہیومن رائٹس، ہر سبجیکٹ ہے۔ آج کے غیر مسلم بھائی بھی اس کو انالائز کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں اس میں جو قانون ہے وہی سب سے پریکٹیکل ہے، سولوشن ہے اس کا۔ آج کے کرائمز جو بڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے بیسٹ سولوشن قرآن میں موجود ہے۔ ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم ایک سچے بھگوان کا میسیج ہے، ایک سچے خدا، ایشور، گاڈ، اللہ کا میسیج ہے۔
سارے انسانوں کے لیے. آج ہم جو دیکھتے ہیں نا حسب نسب، آج جتنے حسب نسب، ذات پات، رنگ نسل کا جو فرق ہے، جو پرابلم ہے، ان سب کا سولوشن قرآن میں موجود ہے. اس کتاب کے تعلق سے اور بھی ڈیٹیلز ہم دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. آپ دیکھتے رہیے چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.